بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ کرتاس کے چہرے پہ ایک لفظ لکھا میں نے، کرتاس کے چہرے پہ ایک لفظ لکھا میں نے، اس لفظ کی خوشبو سے کرتاس معطر ہے، اس لفظ کی خوشبو سے کرتاس معطر ہے، اس لفظ کی کرنوں سے عالم بھی منور ہے، اس لفظ کی کرنوں سے عالم بھی منور ہے، وہ لفظ محمد ہے، وہ لفظ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دل میں ہو یاد محمد تو وہی حال اچھا ہے، دل میں ہو یاد محمد تو وہی حال اچھا ہے، بعد حمد کی اگر ہے تو محمد کا خیال اچھا ہے، بعد حمد کے اگر ہے تو محمد کا خیال اچھا ہے۔ سب نبی اچھے، خلیل اچھا، کلیم اچھا، مگر سب سے مکے کا در یتیم اچھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حمد و ثنا کے بعد اس رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس خالق کائنات نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت و غلامی میں پیدا فرمایا۔ آج کی گفتگو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان خاتم النبی۔ حضور نبی ہیں لیکن صرف نبی نہیں، خاتم النبی ہیں، یعنی نبوت کا آغاز آدم سے ہوا ہے، نبوت کا اختتام حضور نبی مکرم پر ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ آخری نبی ہیں۔ یہ آیا مقدسہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی دلیل سمجھی جاتی ہے، حالانکہ اس کے علاوہ اور بھی کئی آیات ہیں جو حضور کی ختم نبوت کی دلیل پر مبنی ہیں۔ ہم انشاءاللہ چند آیات کا ذکر کریں گے، لیکن اس کو بطور دلیل زیادہ اہمیت حاصل ہے کیونکہ اس میں باقاعدہ خاتم النبیین کے لفظ ہیں۔ ارشاد ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور سب نبیوں کے آخر میں ہیں، سب نبیوں کے آخر میں ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، سب نبیوں کے آخر میں ہیں۔ وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ اس آیا مقدسہ کا تھوڑا سا پس منظر اور پھر اس کی تفصیل بیان کر کے پھر آگے بات کو لے کر چلتے ہیں۔ یہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے نازل ہوئی۔ اس کا شان نزول، زید بن حارثہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے غلام تھے۔ جب حضور کی شادی ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم میں حضرت خدیجہ الکبریٰ آئیں تو انہوں نے زید بن حارثہ کو حضور کے حوالے کر دیا، حضور کو گفٹ کر دیا کہ یہ اب میرا نہیں، اب آپ کا غلام ہے، حضور کو گفٹ کر دیا۔ اب وہ حضور کے پاس رہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر نبوت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے زید بن حارثہ نے حضور پر ایمان قبول کیا، غلاموں میں سے کہہ دیا جاتا ہے۔ اب
آپ کے والدین کو جب پتہ چلا، وہ کسی اور علاقے کے رہنے والے تھے، ان کو پتہ چلا کہ زید بن حارثہ تو مکہ میں ہے، تو پھر وہ تلاش کرتے کرتے یہاں آئے، اور یہاں آ کر پوچھا تو وہ حضور کے پاس تھے، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو لے جانا سمجھا اور کہا کہ ہمارے ساتھ چلو، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت بھی دے دی کہ اگر جاتا ہے تو لے جاؤ، اگر نہیں جاتا تو پھر میں بھی اس کو نہیں بھیجوں گا۔ تو وہ صحابی حیثیت لوگ تھے۔ حضرت زید بن حارثہ کسی طریقے سے کسی طرح وہ بچھڑے اپنے گھر والوں سے، اور کوئی ان کو اٹھا کر یہاں لے آیا، اور یہاں آ کر منڈی میں کسی نے فروخت کر دیا۔ اپنے علاقے کے چودھری تھے، اچھے خاصے لوگ تھے، لیکن جب حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں آیا تو اب والدین کہہ رہے ہیں، والد ہے، چچا ہے، وہ آئے ہیں لینے کے لیے، اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارے حوالے کرو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی اجازت دے رہے ہیں زید بن حارثہ کو کہ زید تیرا والد ہے، تجھے لینے آیا ہے، اگر جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ۔ تو حضرت زید بن حارثہ نے جواب دیا، کیا اعلیٰ حضرت نے فرمایا، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں، میرا جینا مرنا آپ کے ساتھ ہے، میں آپ کی سنگت چھوڑ کر کہیں اور جانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو جب یہ جذبہ دیکھا، یہ محبت دیکھی زید بن حارثہ کی، یہ وارفتگی دیکھی، یہ محبت کا عروج دیکھا، تو اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب زید میرا غلام نہیں، اب میرا بیٹا ہے۔ اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کو اپنا بیٹا کہتے تھے، اور مشہور بھی ہو گیا تھا کہ زید بن حارثہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہے، جس کو منہ بولا بیٹا کہتے ہیں۔ زید بن حارثہ حضور کے منہ بولے بیٹے تھے، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے بھی بیٹوں کی طرح رکھا، اور پھر اس سے بڑھ کے آپ نے سلوک کیا، بیٹوں کی طرح رکھا۔ اسامہ بن زید یہ حضرت زید بن حارثہ کا بیٹا ہے۔ اب اسامہ بن زید کے ساتھ آقا اتنا پیار کرتے تھے جتنا اپنے بیٹوں حسن و حسین سے کرتے تھے، ان کو گود میں لیتے تھے، بٹھاتے تھے، ان کو چومتے تھے، حتیٰ کہ ان کے ناک صاف میرے نبی خود اپنے ہاتھوں سے کیا کرتے تھے۔ اور فتح مکہ کے موقع پر آپ کے ساتھ جو اونٹ پہ سوار تھے وہ بھی اسامہ بن زید تھے۔ یہ قربت، یہ پیار، یہ محبت تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دی، اور اسی محبت کے باعث اس نے اپنے والدین کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ پھر حضور نے شادی بھی کی زید بن حارثہ کی، اور وہ بھی اپنی پھوپھی ذات بہن کے ساتھ کی۔ اب غلاموں جیسا سلوک نہیں کیا، اپنی کزن حضرت زینب کے ساتھ کی۔ پھر جب ان کی آپس میں نباہ نہ ہو سکی کسی وجہ سے، اور پھر طلاق ہو گئی، پھر حضور نے ان کو اپنے نکاح میں لینا چاہا، تو اب احتجاج ہوا، لوگوں نے باتیں کی کہ وہ تو بیٹا ہے ان کا، اور بیٹے کی بہو سے نکاح نہیں ہو سکتا، بیٹے کی بیوی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ منہ بولا بیٹا کہنے سے، منہ بولا بیٹا کہنے سے بیٹا بنتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم لے پالک اختیار کر لیتے ہیں، اب ان کے ولدیت میں اپنی ولدیت نہیں لکھ سکتے، اپنا نام نہیں لکھ سکتے، جو اس کا حقیقی باپ ہے وہی لکھا جائے گا، یہ شرعی طور پر جائز نہیں۔ حقیقی باپ نہیں بنتا، حقیقی وہی ہوتا ہے جو اصل میں ہو۔ اس پر یہ آیا مقدسہ نازل ہوئی کہ محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، وہ تو آخری نبی ہیں۔ تو اللہ جل مجدہ نے جب اپنے بارے میں فرمایا تعارف کراتے ہوئے، لم یلد ولم یولد، مجھ سے نہ کوئی جنا ہے، نہ میں نے کسی کو جنا ہے، نہ میں کسی سے جنا گیا ہوں، یہ اپنے بارے میں فرمایا۔ جب حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو آپ کو اولاد دی تاکہ خالق اور مخلوق میں فرق رہے۔ ان شانئک ھو الابتر،
جب مشرکین مکہ نے کہا نا کہ آپ کے تو اولاد مر جاتی ہے، آپ کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا، تو اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، میرے محبوب ہم نے تمہیں سب کچھ عطا کر دیا ہے۔ اور آگے فرمایا ان شانک هو الابتر، جو تیرا دشمن ہے اس کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ تو اب 1400 سال گزر گئے، میرے نبی کے دشمنوں کی نسل نہیں ہے، لیکن میرے حضور کی نسل اب بھی چل رہی ہے۔ اور یہ اعزاز ملا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل کو چلانے کے لیے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان سے نسل چلی۔ ہر کسی کی نسل بیٹے سے چلی ہے، لیکن نبی مکرم کی نسل اپنی بیٹی سے چلی ہے۔ تو اب بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل موجود ہے۔ تو دوسری وجہ یہ تھی کہ آپ کے اولاد ہوئی، اولاد نرینہ بھی ہوئی۔ اگر اولاد نہ ہوتی تو پھر کوئی کہتا کہ یہ اولاد جننے کے معاذ اللہ قابل ہی نہیں، کوئی اعتراض کرتا۔ اولاد ہوئی، اب دو صورتیں تھیں کہ اگر وہ اولاد نرینہ زندہ رہتی تو پھر دو صورتیں ہیں کہ زندہ رہتی تو نبی بنتی یا نبی نہ بنتی۔ اگر زندہ رہتی اور نبی نہ بنتی، چونکہ ضروری نہیں کہ ہر نبی کی اولاد بھی آگے نبی بنے، یہ ضروری نہیں۔ اگر زندہ رہتی اور نبی نہ بنتی، نبی بنتی، تو پھر خاتم النبیین پر فرق آتا، حضور کے خاتم ہونے میں فرق آتا کہ اللہ نے تو خاتم کہا ہے، حضور کو آخری نبی کہا ہے، اب نبی کی آگے اولاد بھی نبی بن گئی، اب حضور آخری نبی نہیں رہے۔ اگر اولاد حیات رہتی اور نبی بنتی تو خاتم میں فرق آتا، اور اگر نبی نہ بنتی اولاد رہتی پھر افضلیت میں فرق آتا۔ کیسے کہ باقی نبیوں کی اولاد ہوئی اور آگے نبی بنی، یعقوب علیہ السلام کی بنی، یوسف علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے بنے، یعقوب علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، دیگر بے شمار نبی ہیں جن کی آگے اولاد بھی نبی بنی۔ تو حضور کی اولاد ہوتی اور بڑی ہوتی اور پھر نبی نہ بنتی تو پھر افضلیت میں فرق تھا کہ باقی نبیوں کی اولاد نبی بن گئی، حضور کی اولاد نبی نہیں بنی۔ تو اللہ نے یہ نہیں چاہا کہ میرے نبی پر کوئی خاتم اور آئے، اور دوسرا یہ بھی نہیں چاہا کہ میرے نبی سے کوئی افضل اور ٹھہرے، لہذا اولاد اٹھا لی گئی، اولاد واپس لے لی گئی تاکہ نبی کی افضلیت بھی اعلیٰ رہے، نبی کی خاتمیت بھی اعلیٰ رہے۔ اس لیے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نرینہ مرد نہیں بنی، اس لیے فرمایا یہ محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، یہ خاتم النبیین ہیں، یعنی آخری نبی ہیں۔ آخری نبی کا مطلب ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ایک شخص آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ میں بیٹھے تھے، البدایہ والنہایہ میں یہ روایت ہے، بیٹھے تھے کہ وہ وہاں سے گزرا، اس نے پوچھا یہ لوگ کون بیٹھے ہیں؟ کسی نے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور باقی جو لوگ ہیں وہ ان کے صحابہ ہیں، ان کے ساتھی ہیں۔ وہ حضور کو مانتا نہیں تھا، کسی دیہات کا رہنے والا تھا، اور اس کے دل میں زہرے کی بغض تھا، حسد تھا، اور وہ آیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مجمع میں آیا، اور اس نے کہا کون ہے جو تم میں سے کہتا ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میں نبی ہوں؟ کون ہے جو کہتا؟ حضور لوگوں نے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا اگر میری قوم اور آپ کے قوم کے درمیان یعنی خاندانی طور پر امن کا معاہدہ نہ ہوا ہوتا تو کہنے لگا معاذ اللہ میں آپ کی گردن اڑا دیتا ہوں۔ معاہدے کا پاس ہے جس وجہ سے میں آپ کو کچھ نہیں کہہ رہا، آپ نے نبوت کا دعویٰ کیوں کیا؟ اپنے قبیلے میں، اپنی قوم میں افتراق پیدا کرنے کے لیے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ حضور اجازت دیں اس بدبخت کا سر قلم نہ کر دیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں عمر نہیں، نبی بردبار ہوتا ہے، نبی برداشت کرنے والا ہوتا ہے۔ اتنی بڑی گستاخی بھی حضور برداشت کر رہے ہیں۔ اب اس کا کچھ دل پسیجا، دل نرم ہوا، اس نے کہا اگر یہ نبی ہیں اور میری اتنی سخت بات کے بدلے میں بھی سخت رد عمل نہیں دے رہے، حالانکہ لوگ ان کے پاس بیٹھے ہیں، جان نثار ہیں، جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، پھر بھی رد عمل نہیں آ رہا، لگتا ہے کچھ ہے۔ اب اس نے کہا کہ یہ میرے پاس گو ہے، وہ گو کا شکار کرتے تھے اور گو کھاتے تھے عرب کے لوگ، میرے پاس گو ہے،
اگر یہ گو کہہ دینا کہ آپ نبی ہیں تو میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو پھینک نیچے، جب اس نے نیچے پھینکی، اب مری ہوئی گو، میرے آقا شکار شدہ گو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے گو، اللہ نے اس کو زندگی دی اور وہ زبان حال سے کہتی ہے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہے اللہ کی البدایہ بن آیا میں امام ابن کثیر نے لکھا لبیک یا رسول اللہ۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں کون ہوں؟ اس نے کہا انت رسول اللہ و خاتم النبیین، آپ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ جانور بھی جانتے ہیں کہ محمد آخری نبی ہیں، لیکن وہ لوگ جانوروں سے بدتر ہیں جن کو یہ احساس نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ تو میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی واضح دلیل یہ قرآن کا فرمان ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور آیا مقدسہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے محبوب وہ وقت یاد کریں جب اللہ نے انبیاء سے ایک پختہ عہد لیا۔ وہ کیا عہد لیا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب تمہارے پاس کتاب و حکمت آ جائے، یعنی نبوت اور میرے دلائل آ جائیں، میری کتاب آ جائے، صحیف آ جائیں، یا میرا پیغام آ جائے، نبوت آ جائے یا میرا پیغام آ جائے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس رسول آئے، مصدق لما، جو ان کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہو۔ پھر تمہارے پاس رسول آئے گا جو ان کتابوں کی تصدیق، جو آپ کے پاس ہے اس کی تصدیق فرمانے والا ہوگا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو ضرور بر ضرور اس پر ایمان لانا، ضرور بر ضرور اس پر ایمان لانا۔ وَلَتَنْصُرُنَّ، اور ضرور بر ضرور اس کی مدد کرنا۔ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، کیا تم اقرار کرتے ہو اس بات کا؟ کیا میرے ساتھ یہ وعدہ کرتے ہو پختہ؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، سب نبیوں نے کہا مولا ہم وعدہ کرتے ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں، تیرے رسول کو مانیں گے، اس پر ایمان لائیں گے، وعدہ کرتے ہیں۔ قَالَ فَاشْهَدُوا، تو اللہ نے فرمایا تم گواہ بن جاؤ، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور اس معاہدے کا میں بھی گواہ ہوں، میں بھی گواہ ہوں۔ اب آدم سے لے کر عیسیٰ تک جو نبی آیا سب نبی مانتا ہے کہ محمد ہمارا نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد ہمارے نبی ہیں، سب مانتے ہیں۔ چونکہ عالم ارواح میں انبیاء کی روحوں سے خدا نے عہد لیا تھا، پختہ وعدہ لیا تھا، لہذا ہر کوئی مانتا ہے، اور صرف مانتا نہیں ہر کوئی جانتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں۔ اور یہاں پہ فرمایا جب تم آ جاؤ اور پھر میرا رسول آئے، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے نبی پہلے آئیں گے، میرا مصطفیٰ بعد میں آئے گا۔ سارے نبی پہلے آئیں گے، میرا مصطفیٰ بعد میں آئے گا۔ اب گویا جو نبی ہوگا وہ مصطفیٰ سے پہلے آئے گا، اور جو بعد میں آئے گا وہ نبی نہیں ہوگا، وہ کذاب ہوگا، وہ جھوٹا ہوگا، چونکہ خدا نے کہہ دیا کہ جس نے نبی بننا ہے وہ اب سے پہلے بنے گا، اس کے بعد کوئی نبی بن سکتا نہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے نبی مکرم نے فرمایا اے عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر تم ہوتے۔ گویا میرے نبی مکرم یہ بتا رہے ہیں کہ عمر ایسا ہے جس کے اندر نبی بننے کی اہلیت ہے، نبی بننے کی اہلیت ہے۔ ارے جن اور پھر بھی نبی نہیں بنے، وہ نبوت کی اہل تھے، نبوت کی کوالٹیز ان میں تھیں، نبوت کی خصوصیات ان میں تھیں، پھر بھی نبی نہیں بنے۔ ارے جو نبی بننے کے اہل تھے وہ نہیں بنے، تو یہ بدبخت کذاب کیسے بن گئے جو اہل ہی نہیں ہیں۔ لہٰذا میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور آ سکتا نہیں۔ اور پھر اللہ جل مجدہ نے ایک اور مقام پر فرمایا سراج منیرا، حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سراج منیر فرمایا۔ سراج کہتے ہیں چمکتے ہوئے سورج کو۔ اب سورج جو ہوتا ہے وہ کسی ایک آدھ کا نہیں ہوتا، وہ کسی خاص کا نہیں ہوتا، وہ کسی زمانے کا نہیں ہوتا، وہ کسی قوم قبیلے کا نہیں ہوتا، وہ کسی ملک کا نہیں ہوتا، وہ ساری دنیا کا ہوتا ہے۔
سراج سب کا ہوتا ہے، تو میرے مصطفیٰ کو سراج سے تشبیہ دے کر بتا دیا کہ باقی جتنے نبی آئے وہ سراج نہیں تھے، یہ مصطفیٰ ہے جو سراج ہے، کیونکہ یہ سب کا نبی ہے۔ باقی کسی نبی کو سراج منیر نہیں کہا، یہ صرف حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سراج منیر کہا۔ اور پھر ایک اور مقام پر فرمایا انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف رسول بن کر آیا ہوں۔ تو کوئی نبی ایسا نہیں جو سب کی طرف رسول بن کر آیا۔ وکافۃ للناس، تمام انسانیت کے لیے نبی بن کے آئے۔ تو آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی نبی ایسا نہیں جو سب کے لیے نبی بن کر آیا ہو، ساری انسانیت کا نبی بن کے آیا ہو، نہیں، وہ تو کسی قبیلے کے نبی ہوتے تھے، اپنے دور کے ہر فرد کے بھی وہ نبی نہیں ہوتے تھے، ایک ایک دور میں کئی نبی ہوتے تھے، مختلف علاقوں میں، مختلف قوموں کے، مختلف زمانوں میں الگ الگ نبی ہوتے تھے۔ ایک ہی وقت میں ہر فرد کے نبی وہ نہیں ہوتے تھے۔ یہ بنی اسرائیل کے عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے، بنی اسماعیل کے نہیں تھے، یعنی جس نسل سے میرے نبی مکرم تشریف لائے اس نسل کے نبی نہیں تھے۔ ان پر عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا فرض نہیں تھا، بطور نبی ماننا، ان کا کلمہ پڑھنا فرض نہیں تھا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی امت سے چلے آ رہے تھے، ان پر فرض تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو مانیں۔ تو بات توجہ طلب وہ یہ کہ اپنے دور میں ہر فرد کا نبی، ہر فرد کا نبی نہیں ہوتا تھا، کوئی کسی خاص قوم کا نبی، کوئی کسی خاص قبیلے کا نبی، کوئی خاص کسی علاقے کا نبی، کوئی خاص کسی وقت کا نبی۔ لیکن جب بارگاہ آمنہ کے لال کی، جب بارگاہ ودعا کے مکڑے والے کی، وہ ساری پابندیاں اٹھا دیں۔ آپ ہر فرد کے نبی ہیں، ہر قبیلے کے نبی ہیں، ہر قوم کے نبی ہیں، ہر زمانے کے نبی ہیں، اور آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کے بھی نبی ہیں۔ باقی ایک نبی دوسرے نبی کا نبی نہیں ہوتا تھا۔ یہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ ہر نبی کے نبی ہیں۔ تو جب ہر زمانے کے نبی ہیں، ہر قبیلے کے نبی ہیں، تو جب تک زمانہ ہے کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہے، جب تک زمانہ ہے کسی اور نبی کی ضرورت نہیں، بلکہ میرا نبی قیامت تک کے لیے ہی نبی نہیں، ماں بعد قیامت بھی نبی ہے، وہی اول وہی آخر، وہی ظاہر وہی باطن۔ میرا نبی اول بھی ہے، میرا نبی آخر بھی ہے، میرا نبی ظاہر بھی ہے، میرا نبی باطن بھی ہے۔ اور پھر فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ساری کائنات کے نبی نہ ہوں رحمت بن جائیں، نبی نہ ہوں ساری کائنات کے اور رحمت بن جائیں؟ یعنی گویا نبی پہلے بنایا، رحمت بعد میں بنایا۔ تو جس کے لیے میرا نبی نبی ہے اس کے لیے میرا نبی رحمت ہے، اور جس کے لیے میرا نبی رحمت ہے اس کے لیے میرا نبی نبی ہے۔ تو ساری کائنات کے لیے رحمت ہیں اور ساری کائنات کے لیے ہی میرے نبی مکرم نبی ہیں۔ اور پھر فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن جب آخری خطبہ دیا نا میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، خطبہ حجۃ الوداع، اس موقع پر میرے حضور نے خطاب فرمایا کہ آج کے بعد کسی عربی کو اجمی پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی برتری اور فضیلت نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بس فضیلت والا وہ ہے جو کردار والا ہے، دولت کی وجہ سے کوئی فضیلت والا نہیں ہوگا، جگیر اور سرمایہ کی وجہ سے، جاہ و منصب کی وجہ سے کوئی عزت والا نہیں بنے گا۔ عزت والا وہی ہے اگرچہ غریب ہے لیکن کردار والا ہے، اور امیر ہے لیکن کردار اچھا نہیں ہے، بد کردار ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، بے حیا ہے، عزت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ عزت کا تعلق حیا سے ہے، عزت کا تعلق کردار سے ہے۔ جو جتنا کردار میں اعلیٰ ہوتا چلا جائے گا خدا کی بارگاہ میں اتنا معزز بنتا چلا جائے گا۔ تو یہ میرے نبی مکرم درس دے چکے، تو پھر اس کے بعد خطاب ہوا، اللہ کا خطاب ہوا کہ میرے محبوب الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔
میرے نبی آج کے دن میں نے اپنے دین کو مکمل کر دیا۔ یہ میرے نبی مکرم نے آخری سال خطبہ دیا، خطبہ حجت الوداع، گویا 23 سال کی جد و جہد کے بعد جب حضور آخری خطبہ عوام سے فرما رہے ہیں، ارشاد فرما رہے ہیں اور اسلامی نظام کو نافذ کر چکے ہیں، ریاست مدینہ ڈکلیئر ہو چکی ہے، لوگوں کو انصاف ملنا شروع ہو چکا ہے، لوگوں کے حقوق ان کی دہلیز تک پہنچائے جانے لگے ہیں، لوگوں کو انصاف ملنے لگا ہے، جو ظلم کرتا ہے، جو چوری کرتا ہے، جو ڈاکہ زنی کرتا ہے، جو جرم کرتا ہے، اس کو سزا ملنا شروع ہو گئی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا میرے محبوب اب میں نے اپنا دین مکمل کر دیا ہے۔ دین کی تکمیل نماز کے نازل ہونے سے نہیں ہوئی، دین کی تکمیل 2 ہجری میں روزے فرض ہونے سے نہیں ہوئی، دین کی تکمیل حج کا نظام آنے سے نہیں ہوئی، زکوٰۃ سے نہیں ہوئی، دین کی تکمیل اس وقت ہوئی جب قانون کا نفاذ ہوا، اس وقت ہوئی جب عدل کا نظام آیا، اس وقت آئی جب مساوات کا نظام آیا، جب لوگوں کے حقوق ان کی دہلیز پر ملے، پھر اللہ نے فرمایا میرے محبوب اب میں نے اپنا دین مکمل کر دیا ہے اور میں نے اپنی ساری نعمتیں آپ پر تمام کر دی ہیں اور میں نے آپ کے لیے دین اسلام کو چن لیا ہے۔ دین اسلام یعنی اسلام کے نظام کو چن لیا۔ دین کا معنی نظام ہوتا ہے، دین کا معنی نظام ہوتا ہے۔ ہم نے آپ کے لیے اسلام کے نظام کو چن لیا ہے، اسلام پر مبنی قوانین کو ہم نے چن لیا ہے۔ لہٰذا جب اسلام کو چن لیا اور دین مکمل ہو چکا، جو آدم سے شروع ہوا تھا، کسی نبی کو کوئی دین کا جز دیا، کسی کو کوئی جز دیا، کسی کو کوئی جز دیا، وہ جزون مکمل ہونے کی طرف رواں دواں رہا۔ جب تاجدار کائنات آئے، 1,24,000 نبیوں کی جدوجہد ایک طرف، تنہا مصطفیٰ کی جدوجہد ایک طرف، وہ 1,24,000 سے دین مکمل نہیں ہوا، میرے مصطفیٰ نے کر کے دکھا دیا۔ تو اب دین مکمل ہو گیا۔ اب جب دین مکمل ہو گیا تو اب کسی اور نبی کی حاجت و ضرورت نہیں رہی، کیونکہ دین کی تکمیل کے لیے یہ آیت ہے نا، اور کسی نبی پر یہ آیت نازل نہیں ہوئی کہ ہم نے دین مکمل کر دیا۔ یہ آیت نازل ہوئی ہے تو میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، اور پھر فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اب یہ ذکر کی بلندی کا اعزاز بھی کسی نبی کو نہیں ملا۔ ہر کسی کے ذکر بلند ہوئے، لیکن اس حد تک کہ ساری کائنات میں ذکر کی بلندی یہ صرف میرے مصطفیٰ کا حصہ ہے، یہ آپ کا خاصہ ہے۔ تو آدم سے عیسیٰ تک کسی کے لیے نہیں فرمایا، یہ فقط مصطفیٰ کے لیے فرمایا ہے کہ میرے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، آپ کے لیے بلند کر دیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا ذکر کسی شخصیت کا محتاج نہ رہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی عظمت کسی مصنف کی محتاج نہ رہے، آپ کی سیرت کسی تفسیر کی، آپ کی صورت کسی تقریر کی، آپ کا چرچا کسی انسان کا محتاج نہ رہے۔ ہم نے آپ کو مصنفین سے بے نیاز کر دیا، ہم نے تجھے تذکروں سے بے نیاز کر دیا، جلسوں سے بے نیاز کر دیا، تحریروں سے بے نیاز کر دیا، تقریروں سے بے نیاز کر دیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ مصنف بھی شہرت پائے تو تیری نسبت سے، تذکرہ قبولیت پائے تو تیری نسبت سے، انسان معتبر ہو تو تیری نسبت سے، تاریخ منور ہو تو تیری نسبت سے۔ ہم تیری ہی ذات سے گلوں کو تبسم دیں، جھرنوں کو ترنم دیں، ابشاروں کو نغمے دیں، نہاں کو ذرے دیں، سورج کو روشنی دیں، چاند کو چاندنی دیں، ستاروں کو تبیدگی دیں، مردوں کو زندگی دیں، گچوں کو جھڑکنا دیں، کلیوں کو مہکنا دیں، زمین کو منور کریں۔ میرے محبوب چاہتے یہ ہیں کہ جنت میری دلائے تو تو، کوثر میرا پلائے تو تو، خزانے میرے لٹائے تو تو، گرتے ہوئے میرے اٹھائے تو تو، بچھڑے ہوئے میرے ملائے تو تو خلق کا تاجور ہے، تو خلق کا پیکر ہے، تو ذات الہیہ کا مظہر ہے، تو نور الہیہ کا پرتو ہے۔ پیارے ہم نے تجھے اعجاز دیا، ہم نے تجھے وقار دیا، ہم نے تجھے فرقان دیا، ہم نے تجھے قرآن دیا، ہم نے تجھے بلندیاں دی، ہم نے تجھے رفعت دی، ہم نے تجھے ایسا بنا دیا کہ اب قیامت تک انسان جدھر بھی کان لگائے گا کائنات کا ذرہ ذرہ اسے تیری ہی داستان سنائے گا۔ اب ہم نے آپ کو آخری نبی بنا دیا، اب قیامت تک کسی اور کا چرچا نہیں، جدھر دیکھو گے مصطفیٰ کا جلوہ نظر آئے گا، جدھر دیکھو گے مصطفیٰ کی عظمت ڈنکے بجیں گے، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں سو وہاں نہیں۔ اب کسی اور کی ضرورت نہیں۔ اور یہ بدبخت
جو مرزا غلام احمد قادیانی نے اب اس دور میں جس کا فتنہ چل رہا ہے، نبی سچا ہوتا ہے اور یہ جھوٹا تھا. اب اس پہ ڈیٹیل پہ نہیں جانا چاہتا، وقت کم ہے. اس نے کہا تھا کہ میری، اب ایک دو باتیں اس حوالے سے اس نے پیشین گوئی کی. اس نے کہا کہ محمدی بیگم سے میری شادی ہوگی. اس پر باقاعدہ انہی کی کتابوں سے حوالہ جات ہے. محمدی بیگم سے میری شادی ہو گئی، اس کی نہیں ہوئی، اس سے کسی اور سے ہو گئی. اس نے کہا چلے اس سے ہو گئی لیکن وہ مر جائے گا. وہ نہیں مرا، اس کے بعد بھی زندہ رہا. یہ بدبخت مر گیا، وہ نہیں مرا. پھر اس نے کہا کہ اس کا کسی پادری سے مناظرہ ہوا، یہ مناظرہ ہار گیا. نالائق آدمی تھا، ہار گیا. اس نے کہا غصے میں پیشین گوئی کرتا ہوں کہ یہ 15 دن کے بعد مر جائے گا. دلارتھم پادری تھا، 15 دن گزر گئے، وہ نہیں مرا. انہوں نے باقاعدہ پادری کو گھوڑے پہ سوار کر کے جلوس نکالا اس کی شکست کا کہ یہ دیکھو تمہارا کہتا تھا یہ مر جائے گا، یہ نہیں مرا، یہ زندہ ہے. اور پھر اس نے کہا کہ مجھے اللہ نے یہ وحی نازل کی ہے کہ تو 80 اور پلس 80 میں جائے گا، 80 سال عمر پائے گا، یہ 80 کے بعد مرے گا. یہ بدبخت 68 سال میں مر گیا، 68 سال میں مر گیا. اور عام بندہ مومن بھی ہو نا تو اس کی موت جو ہوتی ہے احترام سے ہوتی ہے، عزت سے ہوتی ہے. یہ ایسا ذلیل ترین اور کمینہ تھا کہ اس کی موت بھی لیٹرین میں ہوئی. تو جھوٹا کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ میرا نبی مکرم تو اعلان نبوت بھی نہیں فرمایا، اور دشمن بھی کہتے ہیں کہ یہ سچا ہے اور امین ہے، یہ صادق ہے اور امین ہے. تو نبی صادق ہوتا ہے، امین ہوتا ہے، جھوٹا شخص نبی ہو سکتا نہیں.